اقرار الحسن اور حق خطیب کا معاملہ کافی الجھا ہوا ہے۔ میں نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ اس میں یوٹیوب پہ مجھے 2 دن میں ویوز آ گئے ہیں 1 کے، تو بڑی ایک نا تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی ہے یہ والی۔ تو ہم اس میں نے تھوڑی سی بات اس طرح کی تھی، میں نے کہا تھا کہ لوگ سمجھدار ہیں، لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں جی آپ 1 سائیڈڈ بات کرو۔ میں نے اصل میں دونوں کو کہا تھا کہ نہ وہ ٹھیک ہے نہ وہ ٹھیک ہے، میں نے دونوں کو ہی بات کی تھی۔ آج پھر میں نے کہا چلو میں اس کو زیادہ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اقرار الحسن نے جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے، اور آپ نے فیس بک پہ یا یوٹیوب وغیرہ پہ کمنٹس دیکھے ہونا تو لوگوں نے پتہ کیا لکھا ہوتا ہے، ہم اقرار الحسن کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے پوری دنیا کے سامنے حق خطیب کو ایکسپوز کیا۔ تو بالکل ایسی بات ہے۔ اچھا، میں پتہ کیا کہوں گا، میں نے یہ بات تو کر دی، اب میں تھوڑی سی بات اور ڈیٹیل میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں حق خطیب کے آستانے پہ یا جو بھی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آیا یا کوئی عورت آئی، انہوں نے پھر اس پہ کوئی دم کیا یا اس پہ کوئی اس طرح کا وظیفہ پڑھا تو اس کے جسم سے کیل نکلنے شروع ہو گئے، اس کے جسم سے چینیں نکلنے شروع ہو گئیں؟ تو ایسا کبھی سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو پھر ہم کیوں اتنے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں؟ پھر جی کہتے ہیں جی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ وہ۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جنات ہیں، ان میں میل ہوتے ہیں، فیمیل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، لیکن یہ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے جب تک ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو ابھی تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، میری الحمدللہ کافی ایج ہو گئی، 27 ایئرز ہو گئے، کوئی میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جو میرے سامنے ہو جس کو جی کسی جن نے کچھ کہا ہو۔ کچھ نہیں ہوتا ایسا، یہ صرف پتہ کیا، یہ ایک صرف ڈرامے بازی ہوتی ہے، لوگوں کو ڈرا کے اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی لوگ ایک دوسرے کے بڑے خلاف ہیں، پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو پھر پتہ کیا کہا جاتا ہے، آپ کے جی فلاں بندے نے آپ پہ جادو کر دیا، فلاں بندے نے جادو کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ تو پھر اس طرح پتہ کیا ہوتا ہے، یہ سارا کام خراب ہوتا ہے، پھر لوگوں کے ذہن میں وہم پڑتا ہے، پھر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا، صرف اس کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یہ جو عامل لوگ بنے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے جب ہم کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے، یہ والا کام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ اللہ نے شفا دینی، ہم کسی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں کے محتاج بن جاتے ہیں، جی ہمیں شفا دو، یہ وہ کر دو، وہ کر دو۔ تو یہ چیزیں بہت بڑی غلط ہیں، اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، اور اسلام ہمیں یہ تبلیغ کرتا ہے، یا اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جوڑو۔ اللہ کی ذات اور رسول اور حدیث اور قرآن، یہ 2 چیزیں، حدیث اور قرآن۔ حدیث کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قرآن کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ یہ 2 ہستیوں کے ساتھ ہمارا پاس تعلق ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ جو جیسے بھی جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے لوگ، یہ سارے کے سارے ایک آپ کو گناہ کی طرف اور کفر کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اقرار نے جو کام کیا بڑا اچھا کیا، لیکن میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اس کام کو تھوڑا سا اب انجام کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں حل ہوا، نہ ادھر کچھ ہوا نہ ادھر کچھ ہو رہا، وہ کریں ہم ٹھیک ہیں، وہ کریں ہم ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایک سچویشن خراب ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے۔ لوگ کچھ ایک طرف ہو گئے ہیں، کچھ ایک طرف ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ نعرہ ان کا لگاتے ہیں۔ تو یہ بڑی چیز نا بڑی خراب ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ اور میں نے یہ تھمبنیل پہ لکھا کہ سچ کا ساتھ کیسے دیں۔ سچ کا ساتھ صرف آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان چیزوں سے دور رہیں، جتنا دور رہیں گے آپ کا ایمان بھی مضبوط رہے گا اور آپ خود بھی کامل رہیں گے۔ اسلام نے ہمیں پوری ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ یا تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی صحابی کے پاس کوئی بندہ آیا ہے تو اس نے کہا جی کوئی دم پڑھ دو جی میرے جسم میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر کسی صحابی نے یہ کام کیا ہو تو پھر ایک بندے کے جسم سے کیلیں نکلنے لگ پڑی اور کسی سے چینیں نکلنے لگ پڑی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف ایسے ایک ڈرامے بازی ہے، ایک ٹرکس ہوتی ہیں یہ والی، سمجھ لو کہ میجک شو ہے یہ والا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں نے اصل میں تھوڑا سا بتانا تھا کہ اسلام میں ان کا کیسے تعلق، کیا تعلق ہے یا نہیں ہے، سچ کا ساتھ کون ہے۔ سچ واقعی آپ سب خود سمجھ سکتے ہیں یار، خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون ٹھیک ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ خود سمجھیں، آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، کمنٹس کرنے کی بجائے آپ خود سوچیں تو صحیح کہ کون غلط ہے، میں کون سا کسی ایک کے ساتھ، اس دن میں نے ویڈیو میں کہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں بہت
غلط ہیں اور سوسائٹی کے لیے بڑا نقصان ہے ان چیزوں کا۔ میں خود آپ کو بتاؤں کہ جو اسی مسلک کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی نہیں مانتے ان کو، یہ جو اہل سنت والے ہیں باقی لوگ نہیں مانتے وہ، اور جو اہل حدیث ہیں وہ تو واقعی بالکل ہی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ایسی چیزیں بالکل ہی ختم ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں سوسائٹی کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ میں جو علماء وغیرہ ہیں یا جو کوئی ایسے لوگ دیکھنے والے ہیں جو کہ تھوڑے سے صاحب سمجھ لیں کہ جو کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کو میں کہوں گا کہ اقرار کا ساتھ دیں، کم از کم اس کا ساتھ دیں تاکہ ایسی چیزیں ختم ہو سکیں۔ یہ چیزیں میری تھیں جو میں نے آپ سے کلیئر کرنی تھی۔ ہوپ سو آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ باتیں سن کے۔ عاقب حمید سائننگ آف۔